شالوم شالوم ہالےلویا۔ خداوند مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر صدیق جانسن۔ آج ہم بات کریں گے، ہم خدا سے ڈرنے کی بجائے ابلیس سے اتنا زیادہ کیوں ڈرتے ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر ہر وقت شیطان کے وسوسے اور شیطانی قوتوں کے وسوسے کیوں رہتے ہیں، جبکہ ہمارا خدا ہمیں بڑی دلیری دیتا ہے۔ آج ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے ایوب کے کتاب کو، اس کا 2 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ اس طرح مرقوم ہے، شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے، اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ آمین۔ آج ہم اس کلام کے وسیلہ سے کچھ سوچ بچار کریں گے۔ ابلیس اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اگر کوئی دکھ یا تکلیف آتی ہے، اس کا سبب تو وہ ہو سکتا ہے، اس کا سبب تو ابلیس ہو سکتا ہے، اس کی خواہش تو ابلیس کر سکتا ہے کہ خدا کے لوگوں کو وہ دکھ دے اور ان کو پریشان کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مصیبت اس کے ہاتھ میں ہے، دکھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر ہم اس بات کو غور سے دیکھتے ہیں کہ ابلیس شیطان خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو اس کی گوشت اور اس کی ہڈی کو چھو دے تو وہ تیری تکفیر کرے گا، یعنی کہ اگر تو اس کو ہڈی اور اس کے گوشت کو دکھ دے تو وہ تیرے خلاف بولے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے خدا اور ابلیس کے درمیان میں انسان کے لیے، کہ انسان، ابلیس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس لیے وہ تیرے ساتھ ہے اور تیری بات مانتا ہے اور تیری پرستش کرتا ہے کیونکہ تو نے اس کی حفاظت کے لیے چاروں طرف سے اس کو گھیر رکھا ہے، اور تو نے اس کے چگرد باڑ لگائی ہوئی ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تو اس باڑ کو ہٹا دے تو میں اس کو جو دکھ دوں گا، اس کی وجہ سے وہ تجھے برا بلا کہے گا، تیرے خلاف ہوگا۔ جب اس سے بھی وہ نہ ہو سکا، کیونکہ خدا کا دعویٰ ہے، وہ اپنے راست باز لوگوں کے لیے دعویٰ رکھتا ہے کہ میرے لوگ مجھ سے دستبردار نہیں ہو سکتے، لیکن ابلیس کہتا ہے کہ اگر تو اس کے چگرد سے باڑ ہٹا دے اور دکھ دینے کے لیے تو اس کو چھو دے کہ اس کی ہڈی یا گوشت میں دکھ بھر دے تو پھر وہ تیرا مخالف ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابلیس اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ابلیس سے کہتا ہے کہ جا، اب تجھے میں نے دیا کہ تو اس کو آزما لے، تو بھی میرا بندہ مجھ سے دستبردار نہیں ہوتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایوب کے معاملے میں ایسا ہی ہوا۔ لیکن آج کے دور میں بھی، اور ہم بائبل میں بھی کافی واقعات میں دیکھتے ہیں کہ انسان ابلیس اور بد روحوں سے ڈرتا رہا ہے، یہاں تک کہ ہم مسیح یسوع کے شاگردوں کے معاملہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع جھیل پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس کے شاگرد کشتی میں جب اسے پانی پر چلتا ہوا دیکھتے ہیں کہ دور سے جب نہیں پہچانا تو وہ چلا اٹھتے ہیں کہ کوئی
बदरू है। हालांकि वही खुदावंद जो उनके साथ साथ रहता है, मौजज़ात करता है और उनको खाना खिलाता है, जो उनके पास नहीं होता वो वजूद में ले आता है, तो क्या वो पानी पर नहीं चल सकता? लेकिन उनकी सोच जो है वो अभी भी पुरानी है कि दुनिया के ऊपर जो है वो अबलीस एक बहुत बड़ी ताकत है, पर वो इस तरह के काम करता है। आज दुनिया के अंदर जो मसीह को पहचान चुके, जो खुदा को पहचान चुके, जो खुदा के हर वक्त नज़दीक रहते हैं, उनके अंदर तो ये बात नहीं है। लेकिन आम फहम हमारे मसीहों के अंदर भी यही बात है कि वो घर में भी जब अकेले होते हैं तो उनके जहन में वसवसे और ख्यालात जब आते हैं तो खुदा के ख्याल नहीं आते कि खुदा मेरे दरमियान में है, हमारे घर में है, उसने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। बल्कि वो डरते रहते हैं कहीं कुछ हमारे घर में ऐसा तो नहीं है, हमारे घर में कहीं किसी बदरू का बसेरा तो नहीं है जो हम इस दुनिया में दुख उठा रहे हैं। हम बहुत से मामलात में दुख उठाते हैं, मुसीबत में रहते हैं। बाइबल हमें कहती है कि जब तक हम इस जिस्म में हैं हम दुख और करब की हालत में हैं, क्योंकि ये जिस्म जो है इसकी ख्वाहिशात आराम पसंदी की हैं, दुख उठाने की नहीं है, मुसीबत उठाने की नहीं है। इसके बावजूद कि खुदा हमारा बाप अपने बेटे की मार्फत से यह कहता है कि अपने दुख मुझे दे दो, लेकिन हम वो दुख और वो परेशानियां अपनी जहनों से निकाल कर उसको देना भी पसंद नहीं करते और अबलीस से डरते भी रहते हैं। और डरने का सबसे बड़ा सबब यह है कि मसीह यीशु ने जो हमारी मौत है गुनाह के सबब से जब उसको हम पर से उठा लिया, तो किसी न किसी हद तक हम ईमान का इकरार तो करते हैं कि हमारे ऊपर गुनाह नहीं रहा और मौत नहीं रही, लेकिन अंदर ही अंदर हम डरते रहते हैं कि कहीं ये मौत हमें दबा ना दे। हमें उसका डर रहता है और इसी डर और खौफ की बदौलत अबलीस जो है वो मौका पाकर हमें और ज्यादा दबाता है। खुदा हमें आजमाइश में बाज़-औक़ात डालता है ताकि हम आजमाइश पर गालिब आकर कामिल हो जाएं, लेकिन हम उस आजमाइश को समझ लेते हैं कि अबलीस हमारे ऊपर हावी हो गया, अबलीस ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। फिर हम अपने गुनाहों को याद करना शुरू कर देते हैं और अपने गुनाहों का इकरार तो करते रहते हैं कि हमसे वो गलती हुई, शायद उसकी सज़ा है, हमसे ये गुनाह हुआ, शायद उसकी सज़ा है। लेकिन हम ये नहीं जानते, इस ईमान तक कामिल नहीं हुए कि गुनाह तो माफ़ हो चुके, गुनाह तो हमारे मसीह ने, बाप के अकलौते बेटे ने हमारे ऊपर से उठाकर हमें आज़ाद कर दिया है। जब हम आज़ाद हैं तो फिर हमारे ऊपर गुनाह और मौत का खौफ क्यों है? हम इस ईमान तक नहीं पहुंचते। लेकिन जब हम इस ईमान तक पहुंच जाएंगे कि गुनाह का हमारे ऊपर इख्तियार नहीं है, अब मौत का हमारे ऊपर इख्तियार नहीं है, हम किसी सूरत भी मौत के कब्जा में नहीं है, तो अबलीस हमें जिस तौर पर भी आजमाए हम आजमाइश पर कामिल उतरेंगे, हम मौत पर गालिब आएंगे और मौत और गुनाह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो सब नेस्त हो चुके। जब नेस्त करने वाले ने नेस्त कर दिए और वो कहता है कि मैं फिर उसे याद नहीं करता, तो हम क्यों उसको याद करके अपने दुखों को बढ़ाते हैं? ज़रूरत इस बात की है कि जब भी हमें ये ख्यालात आए, हम फौरन से अपने ख्यालों को झुटलाकर अपने चगिर्द उस बाढ़ को देखना शुरू कर दें, उस हफाजत को देखना शुरू कर दें जो खुदावंद की तरफ से हमारी हफाजत और हमारी बाढ़ हमारे चगिर्द लगी हुई है।
جس سے ابلیس ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور گناہ اور موت ہمیں دبا نہیں سکتی۔ جب ہم بات کرتے ہیں شاگردوں کی، تو شاگرد جب اس کاملیت تک پہنچے، جب ان کو روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا، تو وہ جہاں پر بھی جاتے تھے، وہ قید و بند میں بھی ہوتے تھے، تو وہ اپنے شاگرد اپنے خدا ہی کو دیکھتے تھے اور اس کی تمجید اور اس کی شکر گزاری کرتے تھے۔ اور جیسے ہی وہ دکھ میں بھی اپنی شکر گزاری کرنا شروع کر دیتے، تو خدا انہیں جسمانی طور پر بھی آزاد کر دیتا تھا۔ ہم پالوس اور سیلاس کے معاملہ میں دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے خدا کے لوگ ہم آزاد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جسمانی طور پر۔ روحانی طور پر تو ہم آزاد ہو چکے، ہماری روح پر تو موت کا قبضہ نہیں رہا، لیکن ہم جسمانی طور پر بھی آزاد ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت اس کو اپنے پاس دیکھیں جس کا دعویٰ ہے کہ میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب وہ ہماری شارگ سے زیادہ قریب ہے تو ہمیں ہر وقت اسی کو دیکھنا ہے۔ بے شک ہماری یہ ان مادی آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھیں گے، انہی روحانی آنکھوں سے جن کے سبب سے بعض ابلیس سے ڈرتے رہتے ہیں اور اپنے خیالات میں، تصورات میں وہ بدروحوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اگر ہم خدا کو دیکھنا شروع کر دیں تو خدا ہمیں نظر بھی آئے گا اور ہماری زندگیوں میں کام کرتے ہوئے بھی نظر آئے گا، بشرطے کہ ہم دیکھنے والے ہوں۔ اور آج سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری دیکھنے کی نظر کیسی ہے۔ ہماری نظر خدا کو دیکھنے والی ہے یا کہ ابلیس کو دیکھنے والی ہے؟ ہمارے خیالات ابلیس کے بارے میں سوچتے ہیں یا اپنے باپ، آسمانی باپ خداوند کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہمارے دل میں جو باتیں آج موجود ہیں، جو ہم اپنے ذہنوں میں ذخیرہ کیے ہوئے ہیں، وہ کلام، وہ باتیں خدا کی باتیں ہیں یا کہ ابلیس کی باتیں ہیں؟ آج سے ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم اس کے ساتھ جب بھی ہمارے اوپر کوئی خیال آئے، کوئی وسوسہ آئے، تو فوراً سے ہم اس کو دیکھیں کہ ہماری شارگ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے، اور وہ ہمیں کلام خدا نظر آئے گا، وہ ہمارا باپ ہمیں نظر آئے گا، وہ ہمارے باپ کے فرشتگان نظر آئیں گے جو ہماری حفاظت پر مامور ہیں۔ آئے اس ایمان کے ساتھ اس کلام کو قبول کریں اور خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم اگلے ویلاگ میں دیکھیں گے کہ جو لوگ نسل در نسل بدروحوں کی گرفت ہے، خاندانوں کے خاندان بدروحوں کے گرفت میں ہیں اور آزاد نہیں ہو پا رہے، ان کا سبب کیا ہے؟ کیا ان خاندانوں میں کوئی ایسی شخصیت رہی ہے جو چلے کی حالت میں، یا جنہوں نے بدروحوں اور ابلیس کے ساتھ کچھ معاہدے کر رکھے ہیں؟ ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ ابلیس اور انسان کے ساتھ کیسے معاہدے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نسل در نسل اس کے قبضہ سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ابلیس ان کو نہیں چھوڑتا، لیکن جو آزاد ہونا چاہتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ آئے ہم اس کے ساتھ اس سوچ بچار کو دیکھیں اور اپنے لیے خداوند سے دعا کریں اور خدا کے ساتھ ساتھ زندگی بسر کریں۔ اس کلام کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز بھی سب تک پہنچتی رہے، تاکہ خدا کا کلام پہنچے، اور کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق کلام میں سے بیان کرنے والے ہوں۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔